السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال، جب بندہ پہلی رکعت میں اور اسی طرح تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہو؟ ایک تو میرے پیارے بھائی، نماز کی طاق رکعت میں پہلی اور تیسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھنا چاہیے۔ بندہ پہلے سیدھا بیٹھ جائے پھر کھڑا ہو، جس کا نام ہے جلسہ استراحت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلسہ استراحت میں بیٹھتے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جاتی، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ ابو داؤد حدیث کا نمبر ہے 730۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز کی طاق پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 823۔ اب جلسہ استراحت کر کے کیسے کھڑا ہونا ہے؟ اس کے لیے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر 824 نمبر کی حدیث ہے، 824، اور اس میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ صحابی ہیں جو 20 دن 20 راتیں پیارے نبی کے پاس رہے۔ جب جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ مالک بن حویرث آئے، ابو کلابہ فرماتے ہیں مالک بن حویرث آئے اور کہا، میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں، لیکن تمہیں دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے کس طرح جو ہے وہ دیکھا ہے۔ تو ابو کلابہ نے کہا، پھر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھ کر دکھائی۔ تو مالک بن حویرث کی نماز کیسی تھی؟ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر دوسرے سجدے سے اٹھاتے تو بیٹھ جاتے اور زمین پر ٹیک لگا کر اٹھتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَ، یعنی جلسہ استراحت کرتے، بیٹھتے دو سجدوں کے بعد اور ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے۔ اب صحیح بخاری سے ہمیں اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ جلسہ استراحت کے بعد جب کھڑا ہونا ہے ہاتھوں کی ٹیک لگا کر زمین پر پھر کھڑے ہونا ہے۔ جلسہ استراحت کے بعد جب کھڑا ہونا ہے ہاتھوں کو ٹیک کر زمین کے اوپر پھر کھڑا ہونا ہے۔ اب ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ کھلے ہوں، ہتھیلیوں کے ساتھ ہو، یا پھر جو ہے وہ ہاتھوں کو مٹھیاں بند کر کے کھڑا ہونا چاہیے، جیسے خاتون آٹا گوندتی ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، جب عبداللہ بن عمر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتے تو آٹا گوندنے والی کی طرح مٹھیاں بند کر کے زمین پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن قرار دیتے ہیں، سلسلہ للامام البانی رحمہ اللہ، اور بعض نے اس کو ضعیف کہا۔ تو پیارے بھائی، جب اتنا پتہ بخاری سے ہمیں چل گیا کہ ہاتھ ٹیک کر کھڑے ہونا ہے، اب اگر کوئی ہاتھ کھلے رکھ کر کھڑا ہو ٹیک لگا کر، یعنی ہتھیلیاں یا ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے کھڑا ہو، دونوں طرح درست ہے۔ یہ معاملہ اتنا قابل تنازع نہیں ہے کہ ہم اس معاملے کو تنازع بنائیں۔ جو ہاتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہے دوسرے سجدے سے جلسہ استراحت کرتے ہوئے وہ ہاتھ ٹیک کر زمین پر کھڑا ہوتا ہے، یہ سنت کے مطابق کرتا ہے، بخاری 824۔ اب وہ ہاتھ کھلے رکھ کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو یا ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر ٹیک لگا کر کھڑا ہو، دونوں درست ہیں۔ اس معاملے میں الجھنا بیکار ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔